تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان میں ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں، جو عالم الغیب ہے جس سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ اپنی مخلوقات کے پوشیدہ احوال کو اور ان کے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور وہ جو کچھ عمل کرتی ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ ان کا کوئی بھید اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کا علم ان کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہ ان تمام کو دیکھ رہا ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہوا آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں اور ان کے طریقے اور نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ہر حال میں ڈرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ پاک ذات کو ہمارے تمام خیر و شر والے اعمال کی خبر اور علم ہے، ان میں سے کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، قیامت کے دن ہونے والی ہولناک چیزوں میں سے یہ ہے کہ راز افشا ہو جائے گا اور پوشیدہ بات کھل جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی تو پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی، راز کھولے جائیں گے، نیک عقائد اور نیک بے عیب نیتوں کو فاسد اور عیبدار نیتوں سے الگ کیا جائے گا، اور پوشیدہ معاملات کھولے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، جو نیکی اور بدی دلوں میں تھی قیامت کے دن چہروں کے صفحات پر ظاہر ہوگی، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کا باطن اچھا ہوگا اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور اس کا باطن اس کے چہرے پر نور، چمک اور خوبصورتی کی شکل میں نمودار ہوگا، اور جس کا باطن خراب ہوگا اس کے اعمال اس کے باطن کے تابع ہوں گے، اس کی شکل و صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے اس کا باطن اس کے چہرے پر سیاہی، تاریکی اور بدصورتی کی شکل میں نظر آئے گا۔ بھائیو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عظیم صورتحال کی سنگینی کو محسوس کریں، جس میں ہم حساب کے لیے پیش ہوں گے اور جہاں راز اور پوشیدہ چیزیں کھل جائیں گی۔ اس روز تم سب پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ یہ پیشی اس کے پاس ہوگی جو رازوں اور پوشیدگیوں کا جاننے والا ہے، جس سے ہمارے معاملات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ظاہر، اسرار اور ضمیروں سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہاں ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزما لے گا۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے، اور جو سینوں میں ہے اسے آشکارا کیا جائے گا۔ تو ہر وہ شخص جو یقین رکھتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اللہ اس کے ظاہر و باطن، اس کی پوشیدہ اور کھلی باتوں سے باخبر ہے، اسے ابھی سے اپنے معاملات کا تدارک کرنا چاہیے، اور غفلت اور نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور ہدایت و نصیحت قبول کرنی چاہیے، اور اس کام کو ترک کرنا چاہیے جو ننگ و رسوائی کا باعث ہے، جس دن ریکارڈ کھلیں گے اور صحیفے پھیلائے جائیں گے، اور جس دن کچھ پوشیدہ نہیں رہے گا بلکہ جو سینوں میں ہے وہ بھی اجاگر کر دیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، اس دن کے بھیدوں کو پرکھا جائے گا۔ یہ ہر عہد توڑنے والے کے لیے کتنی بلیغ نصیحت ہے، کیونکہ کل اسے اس کے عمل کا انجام بتا دیا جائے گا۔ جب اس کا راز کھلے گا اور اس کا معاملہ فاش ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، بدعہدی کرنے والے ہر شخص کے لیے اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ فلاں بن فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن کے بھیدوں کو پرکھا جائے گا۔ بے شک یہ ہر اس شخص کے لیے عظیم ترین آگاہ اور بلیغ ترین نصیحت ہے جو اللہ کی پردہ پوشی اور بردباری سے دھوکہ کھا کر تنہائیوں کے گناہوں پر قائم رہے اور رب کائنات کی ناراضگی مول لے، اور اس دن کا احساس نہ رکھے جب بھیدوں کو کھولا جائے گا اور پردوں کو چاک کیا جائے گا۔ سو وہ شخص جس پر اللہ نے تنہائیوں میں پردہ ڈال رکھا ہے اور تجھے بے نقاب نہیں کیا ہے، غافل نہ رہ۔ اے اللہ کے بندے، قبیح اور بری چیزوں کو دیکھنے میں اپنی نظر کو آزاد چھوڑ کر گناہوں کو لذیذ سمجھنے سے اور حرام باتوں پر کان لگا کر باطل میں پڑے رہنے سے بچا رہا، اور یاد رکھ کہ ابھی تیرے جس راز سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں ہے، کسی دن ضرور اس سے پردہ کھل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان افراد کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کی صفات بیان فرما دیجئے، ان کو ہمارے لیے واضح کر دیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے
بھائی ہیں اور تمہاری جنس سے ہیں اور رات کی عبادت کا حصہ حاصل کرتے ہیں جس طرح تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ گناہوں کا موقع ملتا ہے تو ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ یوم تبلی السرائر، جس دن کے بھیدوں کو پرکھا جائے گا۔ یہ کتنی بیدار کرنے اور یاد دہانی کرانے والی تنبیہ ہے کہ وہ اس شخص کا حال کھول دے گی جس کی عادت دھوکہ دھڑی، مکاری اور فریب دہی ہو۔ اس کا عیب رسوائی اور فضیحت کے دن آشکارا ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آیا ہے، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور فریب دہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں اس شخص کے لیے دھمکی اور وعید ہے جو دھوکہ دہی میں پڑا رہے۔ سنو، مکر اور فریب دہی دھوکہ دھڑی کی قسموں میں سے ہے، ان میں ملوث انسان جہنم میں جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن کے بھیدوں کو پرکھا جائے گا، ہر اس منافق اور ریاکار کے لیے آئے بربادی جو باطن اور پوشیدہ بات کے برعکس ظاہر کرے، تو اس پر اس دن سب سے بڑی مصیبت نازل ہوگی اور سب سے بڑا خطرہ اسے لاحق ہوگا جب اس کا معاملہ کھلے گا اور جب وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملے گا اور بھیدوں کو پرکھا جائے گا، یعنی ان کی پوشیدہ چیزوں کو نکالا اور ظاہر کیا جائے گا۔ اس وقت بندہ اپنے گناہوں کو چھپا نہیں پائے گا جو کھل گئے ہیں اور ان خبیث نیتوں پر پردہ ڈال نہیں پائے گا جو وہ چھپاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیت لوگوں کی اس حالت پر ماتم کے لیے کافی ہے جس میں حیا اور رب سے ڈر کی کمی ہو کہ وہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جہاں نہ کوئی پردہ ہوگا، نہ غفلت ہوگی اور نہ کوئی اوٹ، وہاں تو بس واضح انکشاف اور بے نقابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھیدوں سے باخبر اور ان کے ضمیر میں چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، اور قیامت کے دن ان کے اعمال ظاہر ہوں گے اور ان کے راز کھلیں گے، جس دن سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ فقط اللہ واحد و قہار کی، یعنی وہ سب کے سب ظاہر اور نمایاں ہوں گے، انہیں کوئی چیز نہ پناہ دے گی، نہ سایہ کرے گی اور نہ چھپائے گی، اور سب اللہ کے علم میں برابر ہوں گے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی اور مغفرت، لغزشوں سے حفاظت اور نیک قول و عمل کی توفیق طلب کرتا ہوں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، جو ظاہر و پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، جو ضمیروں اور نیتوں سے واقف ہے، اور درود و سلام نازل ہو اس کے اس بندے اور رسول پر جس کی رسالت خاتم الرسالات ہے۔ اللہ کا درود نازل ہو آپ پر اور نیکیوں میں جلدی کرنے والے آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ ظاہر و پوشیدہ گناہوں کو چھوڑ دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں آیا ہے، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ اس کے اندر گناہ سے ممانعت ہے، اس وضاحت کے ساتھ کہ گناہ اس کے چھپانے اور پوشیدہ رکھنے سے گناہ کے مفہوم سے نہیں نکلتا۔ آیت میں گناہ سے مراد وہ تمام نافرمانیاں ہیں جو بندے کو گناہ گار کرتی ہیں، یعنی اسے گناہ اور حرج میں ڈالتی ہیں، اور باوجود کہ تمام محرمات کے چھوڑنے کے سلسلے میں تاکیدی حکم آیا ہے اور گناہ کمانے والے کے لیے شدید وعید آئی ہے۔ بہت سے لوگوں پر بہت سی نافرمانیاں مخفی رہ جاتی ہیں، بطور خاص دلوں کی معصیتیں جیسے تکبر، خود پسندی، ریا، حسد، کینہ، شہرت و ناموری کا لالچ، اور مسلمانوں کے لیے برائی کا ارادہ وغیرہ۔ حتیٰ کہ ان گناہوں میں سے آدمی کے اندر بہت سارے گناہ پائے جاتے ہیں لیکن وہ نہ انہیں محسوس کرتا ہے نہ ان کا شعور رکھتا ہے، اور یہ علم سے بے اعتنائی اور دین میں بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی اس میں یہ بات بھی تھی، میں تمہیں تمہارے ظاہر و باطن ہر دو معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور بلال بن سعد رحمہ اللہ نے فرمایا، تمہیں جلوت میں اللہ کا ولی اور خلوت میں اس کا دشمن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ گناہ کی حالت میں لوگ انہیں دیکھ لیں، اور وہ اللہ کو اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا تصور کرتے ہیں، جبکہ ان سے ہر اس چیز کا حساب ہوگا جسے انہوں نے چھپایا اور پوشیدہ رکھا اور ظاہر کیا اور عیاں رکھا، اور اللہ جل جلالہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے خوف و خشیت رکھی جائے۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے فرمایا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا وہ ہے جو لوگوں کے لیے اپنے نیک اعمال ظاہر کرے اور برے اعمال کو اس کے سامنے ظاہر کرے جو اس سے اس کے شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ بعض علماء نے کہا، انسان اس چیز کو چھپاتا ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، پھر اللہ کچھ وقت کے بعد ہی صحیح اس پر ظاہر کر دیتا ہے، زبانوں پر اس کی وہ بات جاری کر دیتا ہے، ہر چند کے لوگوں نے اسے دیکھا نہ ہو، اور بسا اوقات چھپانے والے کو ایسی آفت میں ڈال دیتا ہے جس سے مخلوقات کے درمیان اسے بے نقاب کر دیتا ہے، یوں اس نے
جتنے گناہ چھپائے تھے سب کا جواب ہو جاتا ہے، اور ایسا اس لیے ہے تاکہ لوگ جانیں کہ ایک ایسی ذات ہے جو لغزشوں پر سزا دیتی ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں تک مومن کی بات ہے تو وہ اللہ کے لیے اخلاص برتنے اور اپنے مولا سے ڈرنے کا حریص ہوتا ہے اور برے انجام سے ڈرتا ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے 30 صحابہ کرام کو پایا، وہ سب کے سب ڈرتے تھے کہ کہیں وہ نفاق میں نہ مبتلا ہوں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، نفاق کا خوف مومن کو ہی ہوتا ہے اور اس سے بے خوف منافق ہی ہوتا ہے۔ اور اکرمہ بن عمار رحمہ اللہ نے فرمایا، محمد بن قدر موت کے وقت گھبرا رہے تھے، ان سے کہا گیا آپ گھبرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی کتاب کی ایک آیت سے ڈرتا ہوں اور ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا گمان بھی انہیں نہ تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ میرے لیے وہ ظاہر کر دے جو میرے گمان میں بھی نہیں۔ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے اس رب کی تعظیم و تکریم کرنے والا جو اس کے ضمیر و باطن سے واقف اور تمام احوال میں اس سے قریب ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ چنانچہ مومن کو اللہ سے حیا آتی ہے کہ اللہ اسے ایسی جگہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا ہے اور ایسی جگہ نہ دیکھے جہاں کا اسے حکم دیا ہے۔ جان لو، درود و سلام بھیجو اللہ کے بندے اور اس کی سب سے بہتر اور چنیدہ مخلوق پر، جیسا کہ اللہ عز و جل نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسی ہی رحمتیں نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل اولاد پر رحمتیں نازل کی۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر اور کافروں کو رسوا کر۔ اے اللہ بے بسوں کو اپنے راستے کے مجاہدوں، سرحدوں پر تعینات اور حدود کی حفاظت کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو امن و اطمینان اور ترقی و خوشحالی والا بنا دے۔ اے اللہ جو ہمارا اسلام کو اور مسلمانوں کا برا چاہے اس برائی کے گھیرے کو اسی پر کس دے، اس کی چال کو اس پر لوٹا دے، اس کی تدبیر کو اس کی تباہی بنا دیے۔ اے دعاؤں کو سننے والا، اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے ملکوں کو شریروں کے شر اور بدکاروں کے مکر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے ملکوں اور گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور سربراہان مملکت کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے سربراہ مملکت کو اقوال و افعال میں اس چیز کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے حی و قیوم، اے اللہ ان کو اور ان کی ولیعہد کو تو اپنی ہدایت و تقوی کی توفیق دے۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کو بچا، اے اللہ انہیں فتح، عزت، غلبہ اور سرخروئی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے معاملات سنبھال لے، ان کی پریشانیوں کو دور کر، ان کی تکلیف کو ختم کر دے، ان کی کمزوری پر رحم فرما، ان کے شکستہ کو چھوڑ دے، ان کے مریضوں کو شفا دے، پریشان حالوں کو عافیت دے، ان کے مردوں پر رحم فرما، ان کے مقتولوں کو شہیدوں میں قبول فرما اور مصیبت کا دائرہ ان کے دشمنوں پر ڈال دے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما اور ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد نہ کر، ان کے لیے چالیں چل، ان کے خلاف نہیں، ان کی تو اپنے اور ان کے دشمنوں پر مدد فرما۔ سلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔